کیا مقصد دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر جب تشریف فرما ہوئے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس خاندانی برسوں سے پرانی شراب رکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا کا مقصد تھا، اللہ نے اسی مقصد کو دیکھتے ہوئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کا نزول کر کے کہا کہ شراب نقصان دہ ہے، لوگوں سے کہو کہ شراب چھوڑ دے۔ حرام قرار دی گئی شراب۔ میرے آقا نے کہا ایک دور میری امت پر ایسا آنے والا ہے کہ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ اور آج کیا معاملہ ہے؟ ہمارے پاس کئی شکایتیں ایسی ہیں، کئی بہنوں نے کہا کہ میرا شوہر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن ایک بزنس جو ہے نا پارٹنر بنا ہے یا بزنس سینڈیکیٹ میں گیا ہے، ایک سال بھر تو اچھا تھا، ایک سال کے بعد میرا شوہر پی کر کے آ رہا ہے۔ پوچھا گیا تو یہ بتایا گیا اسٹیٹس مینٹین کرنا پڑتا ہے، بزنس ہے، سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ یہ اسٹیٹس کا جو جملہ ہے یہ جنتیوں کا نہیں ہے، جہنمیوں میں ملے گا انشاءاللہ۔ یقین نہیں آتا تو جا کے دیکھ لینا، پھر وہی ملے گا۔ یہ جنت میں اسٹیٹس کا تصور ہی نہیں ہے، مساوات کا تصور ہے جنت کے اندر، حقوق تلفی کا تصور نہیں ہے جنت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا نظریہ تھا کہ لوگ اپنی صحت کو تباہ نہ کرے، شیطانی کاموں میں نہ پھنس جائے، اسی لیے شراب کو کیا کہا گیا؟ ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں اگر کوئی ہے تو وہ شراب ہے۔ اور آج کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، صبح سے شام تک آدمی کماتا ہے اور آتے آتے 200 روپے کی پی کر آتا ہے، گھر میں بیوی اور بچے دونوں کے دونوں جو ڈھال پڑے ہوئے ہیں۔ مکاندار آتا ہے، گھر پر گالی دیتا ہے، کرایہ دینا ہے، لائٹ کا بل بننا ہے، بچے اسکول کو نہیں جا رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام برائیاں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہی کہ تم نے شراب کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا۔ عزیزان محترم، میرے آقا کا نظریہ تھا یہ ختم کر دیا جائے۔ ور صحابہ کرام کے پاس نبی کی بات کی کتنی بڑی اہمیت تھی۔ جو آدمی سگریٹ پیتا ہے وہ بھی سوچ لے، جو آدمی گٹکا کھاتا ہے وہ بھی سوچ لے، جو آدمی شراب پیتا ہے وہ بھی سوچ لے، جو آدمی جو ہے زردے کا پان کھاتا ہے حرام وہ بھی سن لے کہ جب آقا کی بات مدینے میں آئی، صحابہ کرام ابھی اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں، دھیرے دھیرے کشا با کشا مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور پھر نبی نے اعلان کر دیا، منادی گھوڑے پر بیٹھا مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے اور اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ لوگوں جس کے پاس جتنی شراب ہے وہ انڈیل دی جائے، پھوڑ دیے جائے مٹکے، بہا دی جائے شراب، نبی نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اتنی پرانی اتنی نشانیاں، بڑوں کی بزرگوں کی، دل جڑا ہوا ہے، دل لگا ہوا ہے، ذرا تھوڑا ٹائم تو دو، ذرا اور 2-4 دن کم سے کم خوشبو تو سونگھ لیں گے، پیئیں گے نہیں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا۔ آقا کے نکلے ہوئے الفاظ ان کے جذبات کو جو نہ روک نہیں سکے، اور سیدھا جو صاحب بازار میں تھے گھر کی طرف، اور جو گھروں میں تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور مٹکوں سے مٹکوں کی پرانی سے پرانی شراب کو بہا دیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اتنی شراب مدینے کی گلیوں سے بہی جیسا پانی پڑ کر جو ہے نا زمین سے بہتا ہوا جاتا ہے۔ کسی نے نہیں روکا نہیں رکھا، بلکہ یہاں تک آتا ہے محبت تو صحابہ کی یہ تھی اپنے نبی سے۔ آج تو زبانی محبت ہے ہماری، آج تو زبانی محبت ہے، نہ ٹخنوں کے اوپر کپڑے آئے، نہ چہرے کے بال بڑے ہوئے، برسوں سے سن رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، حرام ہے، داڑھی کے بال نہیں نکالنا چاہیے، جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے رکھا جائے گا جہنم میں جائے گا، یہ برسوں سے سن رہے ہیں، لیکن محبت سے خالی دل کیسے تسلیم کرے؟ نبی کی محبت زبان کی نوک تک لا کر ہم نے رکھ دیا ہے۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، وہ صحابہ کرام ابھی جو اسلام میں ابھی داخل ہوئے تھے، جن پر کوئی ابھی فرائض نازل نہیں کیے گئے تھے، ابھی بہت ساری چیزیں نازل ہونا باقی تھا،
لیکن یہ ایک نکتہ جب صحابہ کرام کے سامنے آیا کہ شراب چھوڑنا ہے، تھوک دی، چھوڑ دی، بلکہ تاریخ شاہد بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے حلق کے نیچے بھی اتارا تھا، پیٹ میں 2 چلو شراب پہنچ چکی تھی۔ بعد میں آنے والے نے کہا کہ شراب حرام ہے، ہماری غیرت کو ہم نے للکارا اور ہم نے اپنی 2 انگلیوں کو لے کر اپنے حلق میں ڈال کر اپنے پیٹ سے شراب کو منہ کے ذریعے سے نکال کر بہا دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ابھی پیے ہوئے ہیں، پیٹ میں تھوڑی دیر رہنے دو۔ میرے نبی کا مقصد تھا عزیزان محترم یہ، لیکن اس مقصد کو آج میں نے اور آپ نے پیروں تلے رون کر رکھ دیا، خواہشوں کے تلے رون کر رکھ دیا۔ میرے نبی کا مقصد تھا کہ مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں۔